अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब और शकील अंजुम साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के दौरे लाहौर की बात करते हैं तो इमरान खान लाहौर में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उनकी वन-ऑन-वन मुलाकात हुई है। पंजाब काबीना की कारकर्दगी और सियासी इंतजामी अमूर से उन्हें आगाह किया गया है। प्राइम मिनिस्टर के दौरे की जो खास बात है वो चौधरी बरादरान से उनकी मुलाकात है। थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इक़्तिदार संभालने के बाद पहली मरतबा चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से उनकी मुलाकात हुई और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की उन्होंने। चौधरी बरादरान गवर्नमेंट के अहम इत्तेहादी हैं। काफ लीग कई बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का इजहार कर चुकी है कि वज़ीर आज़म उन्हें मुलाकात के लिए वक्त नहीं देते और मुशावरत में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाता। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की दीगर इत्तेहादी जमातें भी वज़ीर आज़म से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती। मुतालबात पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, जबकि BNP मेंगल ने हुकूमत से बाकायदा अलहदगी इख्तियार कर ली है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। हमारा सवाल ये है, जिस तरह मैंने जिक्र भी किया इमरान खान साहब की मुलाकात का, आप समझते हैं क्या वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों की अहमियत का एहसास हो गया? दुआ, मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर की पहली सियासी और दानिशमंदाना मूव है जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला। लास्ट टाइम जब चौधरी शुजात सर्विसेज हॉस्पिटल में थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उसके बाद वो लाहौर आए, यहाँ से पाकपतन गए और फिर वापस इस्लामाबाद चले गए। उस वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद तब वो चले जाएंगे, क्योंकि जब जर्मनी में चौधरी शुजात ज़ेर इलाज थे तब भी शिकवा यही था चौधरी बरादरान का कि उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं की थी। जी। वैसे तो पॉलिटिक्स में अपोजिशन से भी लड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ज़ाहिर है बहुत से मौके पे आपको अपोजिशन की ज़रूरत होती है। चलें, उनसे आप लड़ लें, आप का राइट है, आप लड़ते रहें, उनसे मुसलसल लड़ते रहें। इत्तेहादियों से लड़ाई की मुझे समझ नहीं आ रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, और फिर एक ऐसा इत्तेहादी जिसकी वजह से पंजाब में आपकी गवर्नमेंट कायम है, बिल्कुल, कि वो इत्तेहादी निकल जाए और उसके बाद फिर आपके पास पल्ले कुछ नहीं रहता पंजाब में। और फिर एक पॉलिटिकल विजडम, चौधरी शुजात प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हमेशा तारीफ किया करते हैं उनके पॉलिटिकल विजडम की। उनसे तो इन्हें रहनुमाई लेनी चाहिए थी। बहुत सी चीज़ों में उनके साथ बैठते, मुसलसल राब्ते में रहते और उनसे पूछते कि बताएं ये मसला, इसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि चौधरी खानदान में वज़ादारी है जी। और बहुत सी बर्फ आज पिघल गई होगी प्राइम मिनिस्टर साहब के सिर्फ जाने से। उनके घर चूंकि चले गए हैं, बहुत से शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने फौरी दूर कर दिए होंगे, क्योंकि जिस किस्म के चौधरी साहब आना मैं और हमारे बहुत से पैनलिस्ट उन्हें ज़ाती तौर पे जानते हैं, क्योंकि एक मुद्दत हो गई है उन्हें सियासत में आए हुए। तो प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपको इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए और एक ऐसा इत्तेहादी जो आपकी रहनुमाई कर सकता है बहुत से इश्यूज पे, उससे करीबी ताल्लुकात रखने चाहिए। आज चले गए हैं, ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए। अब ये इनको राब्ते बढ़ाने चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, इसका फायदा उन्हें और उनकी गवर्नमेंट को होगा। जी, अमजद शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जैसे या साहब ने बात की, ये एक बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन इसको ये ज़हन में रखिए कि ये एक इंसानी बुनियादों का कदम है। अगर कोई बीमार है, किसी की सेहत का मसला है या कोई किसी का इंतकाल हो जाता है किसी का, तो ये तो एक आम इंसानी फरीज़ा है आपका कि आप उससे हमदर्दी जताएं, देखें। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का ना जाना बहुत बड़ी कोताही थी। बड़े चौधरी साहब के बड़े मुखालिफिन भी जाके उनकी खैर खबर खैरियत वगैरह दरियाफ्त करते रहे, और ये इनके तो इत्तेहादी थे। असल चीज ये है कि इत्तेहादी को इत्तेहादी समझ, आप उनसे मुशावरत अगर ना करें तो ये जो थोड़ा बहुत अमल हुआ है इससे कुछ थोड़ी सी गुडविल तो पैदा होगी, लेकिन एक खला रहेगा, एक गैप रहेगा दोनों पार्टियों के दरमियान। असल चीज ये है कि उनको मशावरत के प्रोसेस में भी शामिल किया जाए ताकि उनको एहसास हो कि वो वाकई ही इत्तेहादी भी हैं और इस सिस्टम का हिस्सा है। जब आप उनको दूर रखते हैं, उनके कोई खदशात हैं वो भी दूर नहीं होते, और मशावरत का अमल जो है वो आप सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर अंदर करते हैं, तो ये दूरियां तो फिर भी कायम रहेंगी। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है ये कि शायद जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ है, तो उस एहसास का सही मानों में मैं समझता हूँ वो तभी जाहिर होगा अगर आइंदा उनके साथ मशावरत का अमल भी जारी रहा। अगर मशावरत का अमल ना हुआ तो मैं समझूंगा कि ये एक
عام سی چیز ہے جو کہ ملنا ملانا ہماری وفاداری میں شامل ہے یہ چیز، تو اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے، مشاورت کے عمل میں بھی ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے۔ جی عامر صاحب۔ لیکن جی جو وزیر اعظم کا آج چودھری شجاعت صاحب کی عیادت کے لیے جانا ہے، اور کیونکہ اس دوران جب وہ ہمیں جیل سے بتا دیا کہ جرمنی گئے تو وہاں پہ ساری دنیا نے بات کی، پرائم منسٹر کی نہیں ہوئی، پھر اب ہاسپٹل رہے، صدر پاکستان گئے، اور پھر جو وزیر اعظم نے ایک دفعہ شافع حسین سے رابطہ کیا تو میری پرسنل انفارمیشن ہے کہ وہ بھی سیاسی طور پہ اس کو برا جانا گیا کہ شافع حسین سیاست میں براہ راست نہیں ہے، اور چودھری شجاعت کے بعد بڑے ہیں چودھری پرویز الہی، پھر ان کے صاحبزادے چودھری شجاعت حسین کے بھی اور پرویز حسین کے بھی ہیں، ان سے کسی سے نہیں کی، اور ایک کال گئی کہ جی عمران صاحب بات کریں گے، اور شافع حسین کو بھی 2-3 فکروں کے بعد پتہ چلا کہ وہ عمران خان وزیر اعظم تھے جو ان کے والد کی قیادت کر رہے تھے، اس طریقے سے وہ بات ہوئی تھی، پھر صدر پاکستان چلے گئے، اچھا ہوا رواداری اور کسی کے دکھ تکلیف میں آپ اس کو پوچھنے نہیں جا رہے ہوتے تو پھر اس کو جو ملنے بلانے والے ہیں نا وہ ٹھیک ہے عامر صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، ابھی ہم اپنے ناظرین کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم پاکستان خطاب کر رہے ہیں۔ عمران خان کریوں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، لائیو کٹ آ گیا تھا، سوال ہمارا یہ ہے کہ حکومت کرونا پر اپوزیشن کو قائل کرنے میں ناکام کیوں ہے، اور اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی اس وقت میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن جی وہ میں یہی بتا رہا تھا کہ جب شافع حسین کو کال کی تو وہ چودھری برادران کی طرف سے ایک میسج تھا کہ یہ پولیٹیکلی پرائم منسٹر نے میچورٹی کا ثبوت دیا ہے، تو جب وہ ہو گئی بات کنوے ہو گئی، پتہ چل گیا، تو پرائم منسٹر نے بہت اچھا کیا کہ وہ وہاں چلے گئے، اور آج برف پگھلنے کی اطلاعات ہیں کہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس طرح کے جیسچر کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اتحادیوں کو ناراض کر چکے تھے، اب میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، تو اپوزیشن کو تو آپ نے پکا ناراض کیا ہوا ہے، تو یہی جیسچر پرائم منسٹر کو شو کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں آ کے وزیر اعظم بنے ہیں عمران خان صاحب، تو پارلیمنٹ میں ہی اپوزیشن بھی آئی ہوئی ہے، ان کے اوپر جو مرضی کیسز ہیں آپ ان کے اوپر نا NRO دیں، آپ 100 دفعہ کہیں، آپ 500 دفعہ کہیں، لیکن جو ڈیو رسپیکٹ پارلیمنٹیرین کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے وہ دیں آپ۔ پروڈکشن آرڈر میں بار بار کہتا ہوں آپ نے نہیں دینا، لیکن اسپیکر کو آپ نے اتنا مجبور کر دیا کہ اب وہ اسپیکر کے بلانے پہ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ میں بھی نہیں جاتے اور کورونا پہ بھی نہیں جاتے، تو یہی جیسچر گورنمنٹ کو دینا ہوگا، شو کرنا ہوگا کہ یا تو ایسی مضبوط ٹیم پرائم منسٹر بنائے کہ اس خلاف ان سے بات کر لے، پرائم منسٹر خود بات کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح ان کی طرف بھی بڑھ جائیں جیسے آج چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی طرف بڑھے۔ ٹھیک ہوگا فیصل صاحب۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ایک عالمی مسئلہ ہے، پاکستان میں قومی مسئلہ ہے، تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ جو بھی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اور جو اس پر اپوزیشن میں حکومت میں جو بھی تناؤ کشیدگی ہے اس کو دور رکھ کر کم سے کم ایک نقطے کے اوپر تو جو ہے وہ ہمیں اپنی ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس معاملے پہ وزیر اعظم صاحب اگر اپنی انا کا بت گرا دیں اور خود جا کے وہ شہباز شریف صاحب سے رابطہ کر لیں، ٹیلی فونک رابطہ کر لیں، تو اس معاملے پہ ایک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی تو صورتحال ہے کرونا کی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کرونا بہرحال بڑھ رہا ہے، لوگوں کی اموات بھی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بہتری فرمائے۔ جی آمین۔ شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے تو یہ ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کرے اور اس کو اس اہم مسئلے پر بلائے اور بٹھائے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ دشمن والا رہا ہے۔ میرے خیال وہ انڈیا کے پرائم منسٹر سے تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ جو دوریاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور معاملات جو ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ تھی تو اس میں بھی اپوزیشن نہیں کی، اور جب انڈیا کا واقعہ ہوا اور اس پہ بریفنگ تھی تمام اپوزیشن جماعتیں کی، بلاول گئے، شہباز شریف گئے، وزیر اعظم صاحب نے اپنا خطاب کیا اور اس کے بعد وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ تو جب اس قسم کا رویہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے لیے اپنایا جائے گا تو پھر اپوزیشن کے لوگ بھی حکومت کے عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، پھر انہوں نے بھی اسی قسم کے رویے کا اظہار کر دیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کرونا کی، تو کرونا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، آپ نے اعداد و شمار بتا دیے ہیں، 10,000 سے زیادہ جو ہے ڈاکٹرز، نرسز
اور پیرا میڈیکل سٹاف اس کا شکار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے، اور اموات میں میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا اور ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ جی حافظ طاہر صاحب۔ اللہ نہ کرے سر۔ جی حافظ طاہر صاحب۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اچھی بات ہے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں چوہدری شجاعت صاحب کی عیادت کرنے، اور مذاکرات اور ملنا جلنا اور یہی میرا خیال ہے چیزوں کو حل کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو جہاں تک کرونا کی بات ہے تو کرونا تو بڑھ رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، جو ہمارے قومی مسائل ہیں ان پر یہ جو رویہ ہے میں نہ مانوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کو بھی اگر بلا رہے ہیں اسپیکر صاحب، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، قوم کے لیے، بھائی کرونا کو کسی فرد واحد کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ قوم کی بات ہے۔ تو قوم ہوگی تو اپوزیشن بھی ہوگی اور حکومت بھی ہوگی، اور قوم نہیں ہے تو اپوزیشن اور حکومت کہاں سے آئے گی؟ تو خیال آنا چاہیے، قوم کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور الہوں کو قربان کرنا چاہیے اپنے کو۔ ٹھیک ہے، امجد شعیب صاحب۔ جی بالکل، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے رکھے۔ ابھی چودھری صاحب کے ساتھ جا کے ملے، سب کچھ کیے، لیکن اگر یہ چینج آئی ہے تو حقیقی تبدیلی یہی ہوگی کہ وہ اپوزیشن کی طرف بھی ہاتھ بڑھائیں اور مل کے بات چیت کریں۔ باقی کرونا کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس میں علاج سے بڑھ کے علاج تو ہے نہیں، لیکن یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اور احتیاطی تدابیر کو آپ رد نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ چونکہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، اس پہ احتیاط کرنی ہے، اور حکومت اگر ان کو ساتھ نہیں بھی بیٹھتی یا وہ نہیں بیٹھے تو اپوزیشن کو خود یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم یہ تدابیر کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جی ایاز صاحب۔ دعا کرونا سے تو اب ہمارے چونکہ ذاتی نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہمارے آج ایک ایکس کولیگ آصف علی فرخ ہوا کرتے تھے ہمارے اس کے ملتان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور بے شمار دوست احباب اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو میں تو صرف پرائم منسٹر صاحب سے یہ اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ جس طرح آج چودھری برادران کے گھر چلے گئے ہیں، ایک یو ٹرن اور لے لیں اپوزیشن کے حوالے سے، ایک چھوٹا سا یو ٹرن لینا پڑے گا، زیادہ بڑا بھی نہیں لینا پڑے گا۔ نیشنل انٹرسٹ میں صرف کرونا پہ بات کر لیں، شہباز شریف سے نہ بات کریں، ان کے خیال میں وہ کرپٹ ہیں، زرداری صاحب سے بات نہ کریں، وہ کرپٹ ہیں، بلاول سے بات کر لیں، پی ایم ایل این کے اور سینئر لوگ وہاں موجود ہیں پارلیمنٹ میں، ان سے بات کر لیں، اور پھر شاید اپوزیشن بھی اپنے جلسے ملتوی کر دے۔ دونوں کو خیال تو کرنا چاہیے، اس قوم کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک یو ٹرن اور لے لیں۔ بالکل جی، حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اس قوم کے لیے خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عمران خان ایک اور یو ٹرن لے لیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے تاکہ اس وبا کا سب مل کر مقابلہ کر سکے۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔